تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: الف لام را، اے پیغمبر، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں اعتراض کا موقع ملے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کوئی بات ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے، اس کو وہ اپنے باطل نظریات کی تائید میں پیش کر دیں۔ مزید فرمایا، کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن عربی زبان میں کیوں اتارا گیا ہے؟ اگر یہ کسی ایسی زبان میں ہوتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو اس کا معجزہ ہونا بالکل واضح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی مادری زبان میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھا سکے۔ کسی اور زبان میں قرآن نازل کیا جاتا تو تم یہ اعتراض کرتے کہ ہم اسے کیسے سمجھیں؟ جو کوئی حق کا طلبگار بن کر اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو شخص ضد اور عناد کے ساتھ پڑھتا ہے اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔